حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے امت مسلمہ کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ سب سے پہلے یہ کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان لانا۔ نمبر 2، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو آخری نبی ماننا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی عظمتوں کا اعتراف کرنا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کرنا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پیش کرنا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے توسل سے دعا کرنا، اور آخر میں ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت کرنا۔ سب سے پہلے ہے ایمان لانا۔ ایمان کس نوعیت کا ہو، ایمان کتنا ہونا چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور پوچھا کہ عمر، مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ، میں اپنے اہل و عیال سے زیادہ، اپنے مال سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر، ابھی آپ کی محبت مکمل نہیں۔ یا رسول اللہ، پھر کیسے میری محبت مکمل ہوگی؟ حضور نے فرمایا، عمر، آپ اپنی جان سے زیادہ مجھ سے محبت کریں گے تو آپ کا ایمان مکمل ہوگا۔ تو حضرت عمر نے کہا، یا رسول اللہ، میں اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ کی اطاعت کرتا ہوں، آپ کی فرمانبرداری میں اپنی جان سے بھی زیادہ کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا، اب آپ کا ایمان مکمل ہے۔ نمبر 2، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو آخری نبی ماننا۔ نبوت کا سلسلہ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے شروع ہوا، اور نبوت کا سلسلہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوا۔ انا خاتم النبیین لا نبی بعد، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی عظمتوں کا اعتراف کرنا۔ نبیوں کو نبوت ملی، حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی نبوت ملی، جتنے انبیاء آئے سب کو نبوتیں ملی، لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو نبوت دوام ملی۔ اللہ نے وہ نبوت عطا محمد الرسول اللہ کو عطا کی جس کے بعد کوئی نبوت نہیں۔ تو یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی عظمت کا اعتراف ہے۔ محبت کرنا۔ حضرت ابو محذورہ ایک صحابی ہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام مسجد کے منبر پر موجود ہیں، خطبہ دے رہے ہیں، اور مسجد کے حال میں کچھ نوجوان، کچھ صحابہ کھڑے ہوئے تھے۔ حضور نے فرمایا، بیٹھ جاؤ۔ یہ صحابہ بیٹھ گئے۔ یہ جو حضور نے فرمایا نا بیٹھ جاؤ، یہ آواز باہر چلی گئی، باہر گلی میں گئی، تو وہاں محذورہ نے سنا، محذورہ بھی بیٹھ گئے۔ بعد میں کسی نے بتایا، محذورہ آپ یہاں؟ فرمایا، مجھے آپ وسلم نے بٹھایا ہے، مجھے نبی نے بٹھایا ہے۔ محذورہ وہ آپ سے نہیں کہا تھا، وہ تو جو مسجد کے اندر کھڑے تھے اللہ کے نبی نے ان سے کہا تھا۔ تو ابو محذورہ نے کہا، جب حضور نے فرمایا نا بیٹھ جاؤ، یہ آواز میرے کانوں میں پڑی اور میں بیٹھ گیا۔ یہ تھی اطاعت، یہ تھی فرمانبرداری، یہ تھی محبت، یہ تھا عشق۔ اور آخر میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر درود شریف پڑھنا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ کسی بھی عبادت میں شامل نہیں ہوتے۔ ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ زکوٰۃ نہیں دیتے۔
ہم حج کرتے ہیں، اللہ حج نہیں کرتے۔ ہم روزے رکھتے ہیں، اللہ روزے نہیں رکھتے۔ ہم صدقات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ صدقات نہیں دیتے۔ لیکن ہاں، جب ہم درود پڑھتے ہیں تو اللہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو درود والی جو عبادت ہے یہ ایسی عبادت ہے، یہ آپ پڑھتے جائیں درجات میں چڑھتے جائیں۔ یہ آپ جیسے ہی پڑھیں گے یہ مقبول ہی مقبول ہے، اور یہ واحد عبادت ہے جس میں دکھلاوا نہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے توسل سے دعا کرنا جائز ہے یا جائز نہیں؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے توسل سے دعا کرنا جائز ہے۔ صرف جائز ہی نہیں بلکہ یہ ہے کہ جب ہم دعا کرتے ہیں ہماری دعاؤں کو 4 چاند لگ جائیں گے۔ کوشش کیا کریں جب ہم دعا کریں تو ہم دونوں ہاتھوں کو سینے کے برابر، اور اس کے بعد ان کا دعا کا جو ہاتھ کی ہتھیلیاں ہیں ان کا رخ آسمان کی طرف ہو اور تھوڑے سے فاصلے پر ہو، اور آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا توسل دعا میں ضروری ہے۔ اپنے نفس سے شروع کریں، اپنے والدین کے لیے دعا کریں، دوست احباب کے لیے دعا کریں، اہل محلہ کے لیے دعا کریں، اپنے ملک کے لیے دعا کریں، بیماروں کے لیے دعا کریں، آخر میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا اللہ کو واسطہ دیں، اہل بیت کا اللہ کو واسطہ دیں، تو آپ کی دعاؤں کو 4 چاند لگ جائیں گے۔ تو آج کی جو ہماری گفتگو تھی اس کا مختصر خلاصہ عرض کر دوں کہ امت مسلمہ کی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ ایک تو نسبت کا خاص خیال رکھیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کا اعتراف کریں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر درود شریف پیش کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا توسل اللہ کے سامنے پیش کریں۔ وما علینا